مبارک 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 تمہیں یا نبی، علی اور زہرا کی شادی ہوئی۔ سامعین محترم، آج ہمارا عنوان گفتگو ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی، اور پروردگار نے اس شادی کے لیے خاص اہتمام کیا ہے۔ سب سے پہلے رضوان جنت کو حکم دیا کہ جنت کو خوب سجایا جائے۔ حکم پروردگار سے جنت کو سجایا گیا، تمام ملائکہ نے بہترین لباس زیبتن کیے، غلمان سنورنے لگے، حوران جنت سجنے لگیں، جنت کے تمام گوشے مشک و عنبر سے معطر کیے جا رہے ہیں، علی و فاطمہ کے صدقے میں لولو و مرجان لٹائے جا رہے ہیں، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے۔ اسی اثنا میں آواز مشیت آئی۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بحار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ ادھر خوشی کا ماحول تھا، ادھر آواز پروردگار آئی، اور راحیل نامی فرشتے کو حکم ہوا کہ خطبہ نکاح پڑھے۔ راحیل نامی یہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے فصیح و بلیغ فرشتہ تھا، اس سے زیادہ کوئی فصیح و بلیغ نہ تھا۔ اس فرشتے نے حکم خدا سے امیر المومنین کے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا کہ عرش کے رہنے والوں نے اس سے پہلے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ کبھی نہ سنا تھا۔ ادھر خطبہ تمام ہوا، ادھر پروردگار عالم نے علی و فاطمہ کے نکاح کا صیغہ جاری کر دیا۔ اے سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے مولا علی اور جناب فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہا کی، کہ جن کا نکاح عرش پر خود خدا نے پڑھا ہے۔ ادھر نکاح تمام ہوا، ملائکہ ایک دوسرے کو تہنیت دینے لگے، مبارکباد پیش کرنے لگے۔ اسی اثنا میں پروردگار نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ زمین پر جائیں اور جا کر میرے حبیب کو میرا ایک پیغام سنائے۔ وہ فرشتہ جو حکم خدا سے زمین پر آیا، اس کا نام تھا سرسائیل، مگر وہ محمود کے نام سے مشہور تھا۔ یہ فرشتہ بڑا عظیم فرشتہ تھا اور بڑا عجیب الخلقت بھی تھا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جو فرشتہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا بڑا عجیب الخلقت تھا۔ وَلَهُ، اب روایت چونکہ کافی طویل ہے تو میں اس کے 2-3 فقرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ وَلَهُ 20 رأسًا، ایسا فرشتہ تھا کہ جس کے 20 سر تھے۔ وَفِي كُلِّ رَأْسٍ 1000 لسان، اور اس کے ہر سر میں 1000 زبانیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ فرشتہ 20,000 زبانوں کے ذریعے سے پروردگار کی حمد و ثنا کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ فرشتہ بارگاہ پیغمبر میں آیا، آنے کے بعد اس نے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام نے جواب سلام دیا، اور اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے العلی الاعلی یقرئک السلام، یا رسول اللہ پروردگار بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور پروردگار نے آپ کی خدمت میں ایک پیغام بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ زَوِّجِ النُّورَ بِالنُّورِ، پروردگار نے آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ نور کی شادی نور سے کر دیں۔ پیغمبر اسلام سمجھ گئے، مگر تاکیداً اس سے سوال کیا کہ کس کی شادی کس سے کرنے کا حکم ہے؟ تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیجئے، اس لیے کہ پروردگار نے عرش پر خود ان کا نکاح پڑھ دیا ہے۔ فرشتے نے پیغام دیا، اور اب فرشتہ چلنا چاہتا ہے۔ جب فرشتہ بارگاہ رسالت سے نکلنے لگا تو روایت کی فقرے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی نگاہ اس کی پشت پر پڑی، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک عبارت مکتوب تھی، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی بن ابی طالب علیہم السلام مقیم الحجہ۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اس عبارت کو دیکھا، فوراً کہا سرسائیل ذرا ٹھہریں۔ حکم پیغمبر ہوا،
سر سیل ٹہر گیا۔ پیغمبر اسلام نے فرشتے سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتا، یہ عبارت جو تمہارے دونوں شانوں کے درمیان میں ہے یہ کب سے مکتوب ہے؟ تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، اس دنیا کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے پروردگار نے میرے شانوں کے درمیان میں اس عبارت کو تحریر کیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے ان ہستیوں کی۔ دنیا کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے کیا لکھا تھا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، اور اس کے بعد بڑا قیمتی جملہ تھا، اگر آپ کی سماعتوں تک پہنچ گیا، اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ لکھا تھا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مُقِيمُ الْحُجَّةِ کہ علی ابن ابی طالب حجت کو قائم کرنے والے ہیں۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے ان ہستیوں کا کہ دنیا کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے فرشتوں کے شانوں کے درمیان میں اتنا عظیم جملہ لکھا ہوا تھا کہ علی حجت کو قائم کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، فرشتہ آیا اور پیغام دے کر چلا گیا۔ ایک صحابی سے کہا کہ علی کو بلا کر لائیں۔ صحابی گیا، مولا کائنات سے کہا کہ رسول اللہ آپ کو طلب فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات بارگاہ رسالت میں آئے، آنے کے بعد سلام کیا اور نظروں کو جھکا کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسلسل 2 روز سے میرے پاس آ رہے ہیں کوئی حاجت لے کر، مگر آپ اپنی حاجت مجھ سے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ علی، اگر کوئی دل میں خواہش ہے تو اس کو ظاہر کرے۔ جیسے اجازت ملی تو مولا کائنات علی علیہ السلام کے لبوں کو جنبش ہوئی اور مولا کائنات نے شہزادی کونین کے رشتے کی خواہش کی۔ ادھر مولا کائنات کے لبوں سے یہ جملے نکلے، خوشی کی وجہ سے رسول اللہ کا چہرہ کھل اٹھا اور مسکرا کر کہا علی، یہی خوشخبری دینے کے لیے تو میں نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ خدا نے فاطمہ کے ساتھ آپ کا نکاح عرش پر پڑھ دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ زمین کے اوپر میں شادی کی تقریب منعقد کروں، لہٰذا آپ جائیے اور جا کر جو شادی کے اخراجات ہیں ان کا انتظام کیجیے۔ مولا کائنات نے دست ادب جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا اے علی، تلوار اور گھوڑا 2 ایسی چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن زرہ ایسی ہے کہ جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو بیچ دیجئے، چونکہ آپ شیر خدا ہیں اور شیروں کو زرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے زرہ خدمت رسول میں پیش کی۔ رسول اللہ نے سلمان کو بلایا اور کہا جائیں اور جانے کے بعد اس سے شادی کے اخراجات کا اہتمام کریں۔ جناب سلمان جو شادی کی ضروریات تھیں ان کو لے کر آئے اور اس کے بعد پیغمبر اسلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے حجرے میں پہنچے اور جانے کے بعد ان کو پورا قصہ بیان کیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ شہزادی منع کر دے دی؟ اس لیے کہ جو راضیہ ہو، جو مرضیہ ہو، جس کی مرضی خدا کی مرضی ہو، اس سے کیسے ممکن تھا کہ وہ حکم خدا کو ٹال دیتی؟ شہزادی نے اپنی رضا کا اظہار کیا۔ پیغمبر اسلام نے مومنین کے مجمع کو بلایا اور مومنین کے مجمع میں رسول اللہ نے علی و فاطمہ کا عقد پڑھا اور اس کے بعد مختصر جہیز دے کر اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاریاں کی۔ عزیزان گرامی، رخصتی کا منظر بہت پیارا اور بہت خوبصورت ہے۔ مورخین نے لکھا کہ جب شہزادی کونین کی سواری ان کے بابا کے گھر سے ان کے شوہر کے گھر کی طرف چلنے لگی تو منظر اتنا پیارا تھا کہ شہزادی ناقے پر سوار تھیں اور ناقے کی مہار کو جناب سلمان نے پکڑا ہوا تھا اور سواری کے آگے آگے رسول اللہ خرامہ خرامہ چل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناقے کی داہنی طرف جناب جبرائیل تھے اور بائیں طرف جناب میکائیل، اور بنی ہاشم کے تمام جوانوں نے اپنی تلواریں نیاموں سے نکالی ہوئی تھی اور حفاظت کے لیے وہ سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اور اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ تھے کہ جو ناقے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور ان کی زبان پر حمد الہی جاری تھی۔
لا الہ الا اللہ اور نعرہ تکبیر کی صداؤں سے پورے مدینے کی فضائیں گونج رہی تھی، اور اس اہتمام کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ شہزادی کونین مولائے کائنات کے گھر تشریف لائیں۔ کتنی مبارک شادی ہے مولا علی اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی۔ اسی مبارک شادی کے صدقے میں ہم بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مبارک شادی کا، کہ ہماری قوم کے جوان لڑکے اور لڑکیاں جو ابھی تک شادی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، پروردگار سب کی مشکلات کو دور فرما اور سب کے لیے بہترین رشتے کا اہتمام فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔